مکالا مکانے زمین آسمان میں مکالا مکانے یا رسول اللہ زمین آسمان میں مکالا مکانے کوئی آپ سا نہیں ہے سب لوگ بولنا ہے نہیں ہے زمین آسمان میں مکالا مکانے کوئی آپ سا نہیں ہے وہ سدرا کا راہی حبیب الہی وہ سدرا کا راہی حبیب الہی کوئی دوسرا ہے نہیں ہے وہ سدرا کا راہی حبیب الہی کوئی دوسرا ہے نہیں ہے زمین آسمان میں مکالا مکانے کوئی آپ سا نہیں ہے اور یہ بدلی محبتوں کے ساتھ سماعت کریں جی لگا کر کہیں یا رسول اللہ جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا حضور کو لے کر جب چلتی ہیں تو پھر اس واقعے کی منظر کشی کرتے ہوئے شاعر نے کس طرح سے تلمت کیا ملاحظہ کریں جی لگا کر کہیں یا رسول اللہ توڑ کر کہیں سبحان اللہ سبھی دائیوں نے حلیمہ سے پوچھا سبھی دائیوں نے حلیمہ سے پوچھا تیرے پاس کیا ہے کہاں سعدیہ نے سبھی دائیوں نے حلیمہ سے پوچھا تیرے پاس کیا ہے تو کہاں سعدیہ نے اسے دیکھ کر تمہیں بتاؤ کہ ایسا اسے دیکھ کر تمہیں بتاؤ کہ ایسا کسی کو ملا ہے نہیں ہے اسے دیکھ کر تمہیں بتاؤ کہ ایسا کسی کو ملا ہے نہیں ہے زمین آسمان میں مکالا مکانے کوئی آپ سا نہیں ہے اور آپ ان شعر محبتوں کے ساتھ سماعت کریں کہ رہا عمر بھر غم جسے آسیوں کا رہا عمر بھر غم جسے آسیوں کا سارے عرش بھی جو نہ امت کو بھولا سارے عرش بھی جو نہ امت کو بھولا رہا عمر بھر غم جسے آسیوں کا سارے عرش بھی جو نہ امت کو بھولا مثال اس کرم کی جواب اس عطا کا
مثال اس کرم کی جواب اس عطا کا کہیں مل سکا ہے نہیں ہے نہیں ہے مثال اس کرم کی جواب اس عطا کا کہیں مل سکا ہے نہیں ہے نہیں ہے زمین آسمان میں مکہ لا مکہ میں کوئی آپ سا ہے نہیں ہے نہیں ہے۔ اور نعت پاک کا مطلب خدمت ملاحظہ کریں جی لگا کر کے یا رسول اللہ ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا کے ساتھ میں سماعت کریں کہ بات کرتا ہوں تو آتی ہے مہک طیبہ کی، بات کرتا ہوں تو آتی ہے مہک طیبہ کی، میرے لہجے کو وہ میلا نہیں ہونے
اگر سب کا یہی ایمان ہے تو آپ کہیں سبحان اللہ. کہیں گے ایمان کیا آئیں گے لحد میں میری ہے ایمان کیا آئیں گے لحد میں میری. اپنے منگتوں کو وہ تنہا نہیں ہونے دیتے. اپنے منگتوں کو وہ تنہا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا اور میرے حالات ہی آقا میرے دشمن ٹھہرے. میرے حالات ہی آقا میرے دشمن ٹھہرے. مجھ کو دیدار رے مدینہ نہیں ہونے دیتے. مجھ کو دیدار رے مدینہ نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، یہ دور بڑا ہی نازک دور چل رہا ہے، بڑا ہی فتنوں کا دور چل رہا ہے، اور ہم ایسے ایام میں ہیں، ایسی صدی میں ہیں. علماء حق بیان فرماتے ہیں کہ 14ویں صدی سے پناہ مانگا کرتے تھے، اور ہم اللہ اکبر 15ویں صدی میں ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو 14ویں صدی گزر گئی، کتنے فتنوں کا دور تھا، اور 15ویں صدی آئی تو فتنے کم ہونے کا نام نہیں لے رہے ہیں، بلکہ فتنے بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں. جتنی قیامت قریب آئے گی اتنے ہی فتنے بڑھتے چلے جائیں گے، اور ہر فتنے والا، ہر فرقے والا اپنی طرف بلاتا ہے، اور ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ ہمارا راستہ سچا راستہ ہے، ہمارا راستہ حق کا راستہ ہے، ہمارا راستہ صحیح راستہ ہے. لیکن اللہ تعالی ہم کو سیدھے راستے کی جو پہچان بتا رہا ہے. ہمیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ جو دعا کرنے کا سلیقہ بتا رہا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا میرے بندے تو یہ چاہتا ہے کہ رب تک پہنچ جائے، تیری خواہش یہ ہے کہ تجھے جنت مل جائے، تو اہدنا الصراط المستقیم. اے بندے اگر تجھے دعا مانگنا ہے تو سیدھے راستے کی دعا مانگنا ہے، اور اس راستے کی کہ جس راستے پر چلنے والوں پر اللہ نے اپنا انعام فرمایا ہے وہ راستہ صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ انبیاء کا راستہ ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. وہ صدیقین کا راستہ ہے، وہ شہداء کا راستہ ہے، وہ صالحین کا راستہ ہے. اگر تم ان کے راستے پر چلو گے تو مجھ تک پہنچ جاؤ گے. تو شیطان اپنی طرف کھینچ رہا ہے، دوست اپنی طرف کھینچتے ہیں کہ یہی راستہ سیدھا راستہ ہے، یہی راستہ جنت کا راستہ ہے. لیکن عزیزان گرامی، جنت تک اگر تمہیں جانا ہے اور سیدھے راستے پر چلنا ہے، خدا سے ملاقات کرنا ہے، تو
تو تمہیں نبیوں کے راستے کو پکڑنا ہوگا، تمہیں صدیقین کے راستوں کو پکڑنا ہوگا، تمہیں صحابہ کے راستے پر چلنا ہوگا، تمہیں امام علی مقام کے راستے پر چلنا ہوگا، تمہیں کربلا والوں کے راستے پر چلنا ہوگا۔ کربلا والوں کا راستہ وہ راستہ ہے جو تمہیں خدا تک پہنچا دے گا، تمہیں مصطفیٰ تک پہنچا دے گا۔ ذرا غور کرو کربلا والوں کا راستہ کیا راستہ ہے۔ میں تمہیں ایک واقعے سے بتاتا چلوں۔ مولا علی شیر خدا ہیں، اپنے گھر میں آرام فرما ہے، حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا بھی ہیں۔ یکایک ایک سائل آتا ہے، ایک فقیر دستک دیتا ہے دروازے پر، آواز دیتا ہے مجھے اللہ کے نام پر کچھ چاہیے، مجھے اللہ کے نام پر کچھ مل جائے۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا باہر تشریف لاتے ہیں، دیکھتے کہاں ایک سائل کھڑا ہوا ہے، ایک مانگنے والا کھڑا ہوا ہے اور وہ ہاتھ پھیلا رہا ہے، وہ جھولی پھیلا رہا ہے، وہ ہاتھ دستے دراز کرا ہوا ہے اور عرض کر رہا ہے کہ مجھے اللہ کے نام پر چاہیے، مجھے اللہ کے نام پر کچھ ملنا چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں کیا چاہیے؟ بھوکا ہے کھانا چاہیے، کپڑے نہیں ہیں کپڑے چاہیے، پیاسا ہے پانی چاہیے۔ کہتا ہے مولا علی شیر خدا مجھے نہ پیاس لگ رہی ہے، نہ مجھے پانی چاہیے، نہ مجھے کھانا چاہیے، نہ مجھے کپڑے چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں آخرکار تیری خواہش کیا ہے، تم مانگنا کیا چاہ رہا ہے؟ تو وہ کہتا ہے مولا علی اگر کچھ دینا چاہتے ہو تو اللہ کے نام پر مجھے اپنا بیٹا حسن دے دو۔ اللہ اکبر، کیا فرمایا؟ اللہ کے نام پر مجھے حسن دے دو، امام حسن کو دے دو۔ لوگوں، انسان دنیا میں صرف 3 چیزوں سے خاص کر محبت کرتا ہے، ایک اپنی جان سے، دوسری اولاد سے اور تیسرا اپنے مال سے۔ یہی انسان کو سب سے زیادہ عزیز ہوا کرتے ہیں، اپنی جان سب سے زیادہ عزیز، پھر اپنی اولاد، پھر اپنا مال۔ لیکن عزیزان گرامی غور کرو کربلا والوں کی ذات پر، ذرا ملاحظہ کرو علی شیر خدا کے کارنامے کو، ان کے جذبے کو سلام، ان کی ہمت کو سلام، کربلا والوں کے، وہ کربلا کے شہیدوں کو سلام۔ مولا علی شیر خدا سے جب اس نے کہا کہ مجھے اللہ کے نام پر امام حسن چاہیے تو امام علی مقام سر جھکا لیتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اولاد پہ صرف ماں باپ کا ہی حق نہیں ہوتا ہے بلکہ ماں کا بھی حق ہوا کرتا ہے، جتنا باپ کا ہوتا ہے اتنا ہی ماں کا بھی ہوا کرتا ہے۔ آپ سر جھکا کر اندر چلے جاتے ہیں، حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرماتے ہیں اے نبی کی بیٹی، اے علی، اے نبی کی بیٹی، اے حسنین کریمین کی ماں، واقعہ کچھ ایسا ہے کہ فقیر نے، سائل نے اللہ کے نام پر امام حسن کو مانگا ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں تمہاری مرضی کیا ہے، تم کیا چاہتی ہو؟ وہ اللہ کے نام پر امام حسن کو مانگ رہا ہے۔ ذرا غور کرو علی کے چاہنے والوں، ذرا غور کرو امام حسنین کریمین کے دیوانوں، مولا علی شیر خدا کے پوچھنے پر خاتون جنت نے کیا کہا تھا؟ آپ فرماتی ہیں ارے علی سوچ کر رہے ہو، تم کیا سوچ رہے ہو، مجھ سے کیا پوچھ رہے ہو؟ تم کہتے ہو اس نے علی اللہ کے نام پر امام حسن کو مانگا ہے، تم مجھ سے پوچھ رہے ہو میری مرضی کیا ہے؟ ارے ہماری مرضی تو یہ ہے جو اللہ کے نام پر ہماری جانیں قربان ہیں، ہمارے مال قربان ہیں، تو ہماری اولاد بھی اللہ کے نام پر قربان ہیں۔ ایسا کرو اس نے اللہ کے نام پر امام حسن کو مانگا ہے اور میں اللہ کے نام پر امام حسین کو دیتی ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ نے کیا فرمایا کہ اللہ کے نام پر جب ہماری جانیں قربان ہیں تو اولاد بھی قربان ہیں۔ اللہ کے نام پر امام حسن کو اس نے مانگا ہے اور اللہ کے نام پر امام حسین کو میں دے دیا کرتی ہوں۔
سبحان اللہ، یہ شان ہے مولا علی شیر خدا کے گھرانے کی، یہ شان ہے، یہ جذبہ ہے، یہ ایمانی جذبہ۔ لوگ اپنی اولاد کی پرورش کیا کرتے ہیں، کوئی یہ پالتا ہے یہ سوچ کر کہ بڑے ہو کر میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا، مجھے کما کھلا کر کھلائے گا، میری گنتی میں میرے کام آئے گا۔ لیکن قربان جاؤ علی کے لال پر، قربان جاؤ حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا کی ذات پر کہ آپ نے اپنے بچوں کی پرورش کی ہے تو اپنے بڑھاپے کے سہارے کے لیے نہیں کی ہے، اپنی گرتی ہوئی کو بنانے کے لیے نہیں کی ہے، بلکہ مولا علی شیر خدا کی بیوی حضرت خاتون جنت حسنین کریمین کی ماں نے اپنے بچوں کو دودھ پلایا ہے، ان کی پرورش کی ہے، تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بچانے کے لیے کی ہے، شریعت محمدیہ کی حفاظت کے لیے کی ہے۔ اور دنیا نے دیکھا ہے کہ یہی علی کے لال ہیں، یہی خاتون جنت کے بیٹے ہیں کہ جب یہ دین محمدی ڈوب رہا تھا، اس پر حملہ ہو رہا تھا، اس کو پامال کیا جا رہا تھا، شریعت کی دھجیاں اڑائی جا رہی تھی، سچ اور جھوٹ میں تمیز نہیں کی جا رہی تھی، حق و باطل میں امتیاز نہیں کیا جا رہا تھا، تو اس وقت یہی علی کے لال تھے، خاتون جنت کے یہی بیٹے تھے کہ انہوں نے بڑھ کر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کر اس دین کو بچایا ہے اور ہم تک پہنچایا ہے۔ قسم خدا کی یہ امام حسن امام حسین کا اور مولا علی شیر خدا کا آپ کے گھرانے کا ہی کرم ہے کہ یہ دین جو ہم تک پہنچا ہے۔ اس لیے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے، اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے، ایک ضرب ید اللہ ایک سجدہ شبیری، ایک ضرب ید اللہ ایک سجدہ شبیری۔ تو لوگوں، اگر تمہیں جنت تک پہنچنا ہے، اگر تمہیں خدا تک پہنچنا ہے تو ان اللہ والوں کے راستے پر چلے آؤ، مولا علی کے راستے پر چلو، حضرت حسنین کریمین کے راستے پر چلو۔ کچھ لوگ ہیں کہ جو صرف علی علی کہتے ہیں اور باقی صحابہ پر تبرہ کرتے ہیں، چھیٹا کشی کیا کرتے ہیں، ان کو برا بھلا کیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے ناہنجاروں سے نااہلوں سے محفوظ فرمائے، ہماری نسلوں کو بچائے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ ایک شخص حرم کعبہ میں طواف کر رہا تھا، لوگوں نے اس کے بارے میں بتایا کہ یہ شخص ایسا ہے کہ اس کو کبھی پیاس نہیں لگتی ہے، یہ تبرک کے طور پر آب زمزم پی لیا کرتا ہے لیکن کبھی اس کو پیاس نہیں لگا کرتی ہے۔ تو آپ بزرگ فرماتے ہیں کہ مریض سے ملاقات کرائی جائے، اس کو دکھایا جائے کہ آخرکار کیا وجہ ہے، کیا ماجرا ہے کہ اس کو پیاس نہیں لگتی ہے۔ حرم کی زمین کہ جہاں شدت کی گرمی ہوا کرتی ہے، حجاج کرام سے پوچھو، کعبہ شریف میں، مکہ شریف میں بہت گرمی ہوا کرتی ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں صرف تبرک کے طور پر آب زمزم پی لیتا ہوں لیکن مجھے کبھی پیاس نہیں لگتی ہے، مجھے کبھی پیاس نہیں لگتی ہے۔ اس کو بلایا گیا، پوچھا گیا کیا وجہ ہے کہ تمہیں پیاس نہیں لگتی، تو کہنے لگا بات کچھ ایسی ہے، رو کر بتانے لگا بات کچھ ایسی ہے۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ کبھی کبھی انسان اپنی زبان سے ایسے کلمے اور ایسی اچھی بات کہہ دیا کرتا ہے یا کوئی ایسا اچھا کام کیا کرتا ہے کہ اللہ کو وہ پسند آ جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی قسمت بدل دیا کرتا ہے، پھر اس کی قسمت بدل دیا کرتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں پہلے بد مذہب تھا، میں پہلے بد مذہب تھا، یعنی شیعہ تھا، میں حضرت عمر فاروق اعظم کو نہیں مانتا تھا، نہ حضرت صدیق اکبر کو، نہ حضرت عثمان غنی کو، صرف علی علی کرتا تھا، صرف علی علی کا نعرہ لگاتا تھا اور کسی کو نہیں مانتا تھا۔ تو میں ایک دن میں نے خواب میں کیا دیکھتا ہوں، میری آنکھ لگ جاتی ہے، میں دیکھتا کیا ہوں کہ میدان محشر برپا ہے، لوگ العطش کر رہے ہیں، نفسی نفسی کا عالم ہے، پیاس پیاس پکار رہے ہیں۔
میں نے دیکھا کہ ایک قافلہ رواں دواں ہے. میں نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ تو کہنے لگے ساقی حوض کوثر کے بارگاہ میں جا رہے ہیں. ساقی حوض کوثر کی بارگاہ میں جا رہے ہیں. میں بھی ساتھ میں چل دیا. میں دیکھتا کیا ہوں، جب حوض کوثر پر پہنچا تو حوض کوثر کے چاروں کونوں پر حضور کے 4 یار بیٹھے ہوئے تھے اور آب کوثر پلا رہے تھے. حضرت صدیق اکبر تھے، حضرت فاروق اعظم تھے، حضرت عثمان غنی تھے، حضرت مولا علی شیر خدا تھے. حوض کوثر کے چاروں کونوں پر بیٹھے ہوئے تھے اور جام کوثر پلا رہے تھے. میں نے بڑھ کر میں نے تینوں کو طرف دیکھا تو میرا آنکھوں پر میرے چہرے پر میرے ماتھے پر سروٹیں پڑ گئی اور میں علی شیر خدا کی بارگاہ کی طرف چلا کہ علی کے اے علی مجھے کوثر پلائیے، مجھے آب کوثر پلائیے، مجھے پیاس سے میں پیاس کے مارے تڑپ رہا ہوں، پیاس لگ رہی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ تو نے مجھے صدیق و عمر عثمان سے کیا دور سمجھا ہے؟ جا، میری بارگاہ سے تجھے کوثر نہیں ملے گا، تو چلا جا یہاں سے. تو وہ دھتکارا ہوا وہاں سے چلا جاتا ہے. تو حضرت صدیق اکبر کی بارگاہ میں پہنچتا ہے کہ حضور جن پر میں نے زندگی بھر تکیہ کیا، بھروسہ کیا، آج وہی میرے کام نہیں آئے، مرتا کیا نہ کرتا. حضرت صدیق اکبر کی بارگاہ میں پہنچا تو حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ نادان، تو نے مجھے علی سے جدا سمجھا ہے، جو علی کا ہے وہ میرا ہے. تو وہاں سے دھتکارا ہوا. حضرت فاروق اعظم کی بارگاہ میں گیا، انہوں نے بھی دھتکار دیا. پھر حضرت عثمان غنی کی بارگاہ میں گیا، انہوں نے بھی دھتکار دیا، مرتا کیا نہ کرتا. پھر حضور کی بارگاہ میں جاتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوگی، کوئی نہ کوئی ایسا راز ہوگا کہ اگر میں اس کو کام کو کر دوں تو مجھے حوض کوثر سے آب کوثر مل جائے، میری پیاس بجھ جائے، میری تشنگی رفع ہو جائے، میری پیاس دور ہو جائے. یہ شدت کی پیاس لگ رہی ہے، حضور دم نکلا جا رہا ہے، کوئی راستہ ہوگا، کوئی بات ہوگی تو بتائیں تو سرا جو مجھے حوض کوثر سے آب کوثر مل جائے. تو حضور فرماتے ہیں کہ جس دل میں بغض صحابہ ہے، حضرت صدیق اکبر کا تو نے بغض پا رکھا ہے، حضرت فاروق اعظم کا تو نے کینہ پا رکھا ہے، عثمان غنی کا جو تیرے دل میں کینہ ہے، اس دل کو حضرت صحابہ کرام کے میرے 4 یار کی محبتوں سے میرے تو اپنے سینے کو اپنے دل کو سجا لے، میں تجھے حوض کوثر سے آب کوثر پلا دوں گا. اس نے کہا کہ میں نے اسی وقت سچے دل سے توبہ کر لی. تو حضور نے اپنے دست اقدس سے خود حوض کوثر سے آب کوثر پلایا. اب میری آنکھ کھلی تو اس دن سے مجھے کبھی پیاس نہیں لگتی ہے. میں پانی پیتا تو ہوں لیکن تبرک کے لیے پیتا ہوں، لیکن مجھے کبھی پیاس نہیں لگا کرتی ہے. تو لوگوں ان اصحاب کرام کے جس طرح سے حضور فرماتے ہیں کہ جس طرح سے نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ تم پر فرض ہے، اسی طرح سے میرے 4 یار کی محبت بھی تم پر فرض ہے. یعنی جس کے دل میں حضرت مولا علی شیر خدا کی محبت ہے اور کسی بھی صحابی کی محبت نہیں ہے، یا حضرت صدیق اکبر کو برا کہہ رہا ہے، تو یاد رکھو کہ اس نے دین کو پورا کا پورا سمجھا نہیں ہے، نہ دین میں داخل ہوا ہے. تو لہذا پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ اور صحابہ کرام سے محبت کرو. اسی میں کامیابی ہے، اسی میں بھلائی ہے. تو کبھی آہ لب سے نکل گئی، کبھی اشک آنکھ سے ڈھل گئے، یہ تمہارے غم کے چراغ ہیں، کبھی بجھ گئے کبھی جل گئے. ہم نے تو دل جلا کے سر بام رکھ دیا، اب جس کے دل میں آئے وہی پائے روشنی.